السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنے کی کوئی دعا ہمیں بتائیں۔ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بار بار گناہ ہو جائے یا بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی کا سوال بہت اچھا ہے۔ گناہ کا خیال دل میں آ جانا اور گناہ کو گناہ سمجھ لینا، اور یہ سمجھ لینا کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، اور گناہوں کی معافی کی اور توبہ کی فکر کر لینا، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ بندہ اور یہ شخص اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا گناہ کو بیان کیا جائے اور کہا جائے کہ یا اللہ، میں نے یہ گناہ کیا، یہ کیا ہے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے، میں ان گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، اور اس گناہ پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو۔ تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، اور گناہ سے بچنے کا آئندہ عزم کیا جائے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بار بار گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار معافی مانگیں، بار بار توبہ کریں، اور بار بار گناہ ہو جائے تو کیا پھر توبہ کریں؟ ہم سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو ہم بار بار کیسے توبہ کریں؟ تو جب بھی گناہ ہو جائے تو انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ بار بار گناہ ہو تو بار بار توبہ کریں، جتنی بار انسان سے گناہ ہو اتنی بار توبہ کریں۔ ایک بار توبہ کر چکے ہیں، اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ ہم کیسے دوبارہ توبہ کریں، ہمیں تو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو بار بار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور بار بار اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسے انسان کپڑے پہنتا ہے، کپڑے بار بار میلے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، انسان کپڑے تبدیل کرتا ہے، ان کپڑوں کو دھوتا ہے تاکہ صاف ہو جائے۔ تو اب انسان یہ سوچے کہ کپڑے تو بار بار گندے ہو جاتے ہیں، بار بار میلے ہو جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے کپڑے اتارنے کی، تبدیل کرنے کی، ان کو دھونے کی، دوبارہ پھر گندے ہو جائیں گے۔ تو انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ میں کپڑوں کو دھوؤں گا، کپڑے صاف ہو جائیں گے، پھر پہن لوں گا، پھر دھو لوں گا جب دوبارہ گندے ہوں گے۔ تو اسی طرح گناہ بھی ہے، ایک بار گناہ ہو جائے، دل سے ہو جائے، گناہ کی گندگی دل پر لگ جائے، پھر معافی مانگ لے، پھر اللہ سے توبہ کر لے، پھر دل گناہ سے گندا ہو جائے، پھر گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، پھر توبہ کر لے اور اپنے دل کو دھو لے، صاف کر لے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو بار بار جب گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کریں، بار بار اللہ سے معافی مانگیں۔ اور دوسری چیز، جب گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر کوئی جرمانہ عائد کر لیں کہ میں نے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے ہیں، اتنے پیسے کسی غریب کو دینے ہیں۔ اپنے اوپر کچھ پیسے مقرر کر لیں جو کچھ زیادہ ہوں، وہ پیسے اپنے اوپر مقرر کر لیں، اپنے اوپر جرمانہ عائد کر لیں کہ میں نے اب گناہ کیا تو میں اتنے پیسے دوں گا۔ تو یہ آپ جو جرمانہ عائد کریں گے، بار بار اگر آپ پیسے ادا کریں گے، جرمانہ ادا کریں گے، تو آپ کے دل کے اندر گناہوں سے بچنے کی جو رغبت پیدا ہوگی، گناہوں سے بچنے کا ارادہ اور جستجو پیدا ہوگی کہ پھر دوبارہ گناہ ہوا تو مجھے پیسے ادا کرنا پڑیں گے، صدقہ دینا پڑے گا۔ تو اس سے بھی ایک تو گناہوں سے بچنے کا ایک تو دل کے اندر جو خیال اور جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے انسان بچے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان نفل اپنے اوپر کچھ لازم کر لے۔ مجھ سے اگر گناہ ہوگا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، کچھ نفل اپنے اوپر مقرر کر لے، یعنی اپنے نفس کو سزا دے نفل پڑھ کے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، نفس نہیں چاہتا انسان اللہ کی عبادت کرے۔ تو جب انسان اپنے اوپر نفل کا جرمانہ عائد کر لے گا، نفل پڑھے گا،
تو اس سے شیطان کی کمر ٹوٹے گی، نفس جو ہے وہ مغلوب ہوگا۔ تو اس لیے نفس کو سزا دیں، شیطان کو سزا دیں، اپنے اوپر نفل لازم کر لیں۔ مجھ سے گناہ ہوا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے، یہ نفس کو سزا دینے اور جرمانہ لگانے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچیں گے۔ ایسا ایسا گناہ نہ کرنے کا جذبہ اور آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور گناہ آپ سے نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنے کی توفیق انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ تو یہ عمل آپ کر لیں۔ اور تیسری چیز کہ اپنی نشست و برخاست، اس کو آپ اچھا کریں، اس کو آپ درست کریں۔ اس کے بعد میں وہ عمل اور وظیفہ بھی بتاؤں گا گناہوں سے بچنے کا۔ تو تیسری چیز ہے کہ اپنی نشست و برخاست، اس کو انسان چینج کرے، اپنی نشست و برخاست کو انسان جو ہے اچھا کرے۔ اگر بری صحبت میں، بری مجلس میں بیٹھتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس مجلس کو چینج کرنے کی کوشش کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، علماء کے ساتھ تعلق رکھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ تو جب نیک لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھے گا، برے لوگوں کو چھوڑے گا، تو انشاءاللہ برائیاں ختم ہوگی، گناہ ختم ہوں گے، اور نیکیوں کی طرف انسان آئے گا۔ جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں سے تعلق رکھے گا، تو نیکی کا جذبہ، اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، تو اس سے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق پیدا ہوگی اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز اس میں اپنے جو مخلوط ماحول ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ بعض مرتبہ بعض ایسی گیدرنگ ہوتی ہیں کہ آفس کے اندر مخلوط ماحول ہوتا ہے، مرد عورت اکٹھے کام کر رہے ہیں، فیکٹری ہے، اسکول ہے، یا اور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مرد عورت اکٹھے کام کر رہے ہیں، مخلوط نظام ہے، تو وہاں پر اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان سے بلا وجہ گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ تو یہ چیز بھی انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ تو اپنی صحبت کو تبدیل کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اور چوتھی چیز، اپنی خلوت کو جو ہے وہ اچھا کریں، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے، یہ دو آدمی ہوتے ہیں، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی غیر محرم عورت، جہاں یہ دو آدمی ہوتے ہیں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، دونوں کو گمراہ کرے گا، گناہ پر آمادہ کرے گا۔ تو اس لیے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ملنے سے یا اس کے بعد بیٹھنے سے بھی گریز کریں۔ اور اس کے بعد گناہ سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے علماء نے جو وظیفہ بتایا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح صبح پڑھ لیں سو دانے کی، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ گناہ سے بچیں گے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی طاقت اور جذبہ اس سے پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز، صبح فجر کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو شخص صبح فجر کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا دن اس شخص کو گناہوں سے بچائیں گے۔ تو یہ شخص گناہوں سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور تیسری چیز، استغفار کی کثرت کریں، استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ صبح اور شام، فجر کے بعد مغرب کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچیں گے، اور اگر گناہ ہو جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ تین عمل، یہ تین وظائف، ان کو آپ اپنا معمول بنا لیں، ان کو اپنے پر لازم کر لیں، اور توبہ جو گناہوں سے کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اپنے نفس پر جرمانہ لگائیں، اور انشاءاللہ ان کاموں پر اور ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اور جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ گناہوں سے آپ کو بچائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے انسان ہے ہی گناہ گار، معصوم تو صرف انبیاء علیہ والسلام ہے، باقی سارے انسان گناہ گار ہیں۔ جہاں سے گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ ہو جانے کے بعد ندامت پیدا ہو جانا، توبہ کر لینا، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ بندہ اور یہ شخص اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے گناہ ہو جائے تو گناہوں سے توبہ کر لیں، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کرنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کیا کریں کہ میں گناہوں سے بچوں، مجھ سے گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ سے آپ بچ جائیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ گناہوں سے بچنے والا شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ بننے کا یہ ایک خاص وظیفہ ہے، توبہ، استغفار اور گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا۔ تو اس لیے گناہ ہو جائے تو گناہوں سے بار بار توبہ کرنی چاہیے، اور بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ گناہوں سے بچیں گے، محفوظ رہیں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔